بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کا ملگجی اندھیرا صحن میں اتر رہا تھا جب ضریاب نے حویلی کے پرانے چوبارے کی کھڑکی کھولی۔ سامنے وادی پر دھند کی باریک چادر بچھی تھی اور جھیل کا پانی خاموش سسکیاں لے رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 برسوں سے ہر شام اسی کھڑکی پر آ کر بیٹھتا تھا، اسی ایک موڑ پر نظریں جمائے جہاں سے معروخ آخری بار رخصت ہوئی تھی۔ معروخ جس کی ہنسی ندی کے بہتے پانی جیسی شفاف تھی اور جس کی باتوں میں پہاڑی پھولوں کی مہک ہوا کرتی تھی۔ ان کی محبت حویلی کے سرد پتھریلے قانون کے سامنے ایک نازک تتلی کی مانند تھی جسے رسم و رواج کی سنگلاخ دیواروں نے کچلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تم چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو ضریاب، معروخ نے آخری ملاقات میں ضریاب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا، اور چاند صرف دور سے خوبصورت لگتا ہے، ہاتھ آ جائے تو سرد اور بے جان ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاند ہو تو میں اس سیارات کو بھی قبول کرنے کو تیار ہوں جس میں تم چمکتی ہو۔ ضریاب کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا، لیکن تقدیر کے فیصلے جذبات کے تابع نہیں ہوتے۔ معروخ کو وادی کے دوسرے پار بسنے والے ایک سرد اور اجنبی خاندان کے سپرد کر دیا گیا۔ رخصتی کی رات بارش اتنی تیز تھی کہ ضریاب کے آنسو بارش کے قطروں میں گھل مل گئے، اور کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ ایک زندہ انسان کے اندر کا شیشہ چٹک چکا ہے۔ سال گزرتے گئے مگر چوبارے کا وہ طاق اور کھڑکی ضریاب کے لیے ایک محبت بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سودائی ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے اندر معروخ کی یادوں کی شمع جلاتا اور رات بھر اس کی روشنی میں جیا کرتا۔ پھر ایک برفانی شام جب ہوا میں بلا کی ہڈیاں کھپا دینے والی ٹھنڈ تھی، حویلی کی بھاری دروازے پر دستک ہوئی۔ ضریاب خود نیچے گیا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک ننھی بچی کھڑی تھی جس کی آنکھیں بالکل معروخ جیسی تھیں، وہی گہرائی، وہی خاموش التجا۔ بچی نے ضریاب کی طرف ایک مڑا ہوا کاغذی خط بڑھایا۔ خط پر معروخ کی تحریر تھی، کانپتے ہاتھوں سے لکھی ہوئی۔ ضریاب، میں نے کہا تھا نا کہ چاند سرد ہوتا ہے۔ میری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن میں اپنی چاندنی کو تمہاری پناہ میں چھوڑ رہی ہوں، اسے وہ محبت دینا جو دنیا ہمیں نہ دے سکی۔ ضریاب نے خط کو اپنے سینے سے لگایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس بچی کو آغوش میں لے لیا۔ اس رات وادی کی برف باری میں ایک ادھوری داستان مکمل ہو گئی۔ عشق جو چیروں سے بالا تر ہو کر ایک روح سے دوسری روح تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ وادی سوغات کے دامن میں بسی ہوئی خاموش بستی میں شاہی حویلی کا پرانا چوبارہ وقت کی دھول میں اٹا ہوا ایک ایسا جزیرہ تھا جہاں وقت ٹھہر گیا تھا۔ شام کا ملگجی اندھیرا صحن میں اتر رہا تھا جب ضریاب نے کھڑکی کے زنگ آلود پٹ کھولے۔ سامنے وادی پر دھند کی باریک چادر بچھی تھی اور نیچے جھیل کا پانی خاموش سسکیاں لے رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 برسوں سے ہر شام اسی کھڑکی پر آ کر بیٹھتا تھا، اسی بیچ دار پہاڑی راستے پر نظریں جمائے جہاں سے معروخ آخری بار رخصت ہوئی۔ معروخ حویلی کی سب سے بڑے خان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی ہنسی ندی کے بہتے پانی جیسی شفاف تھی اور جس کی باتوں میں پہاڑی پھولوں کی مہک ہوا کرتی تھی۔ ضریاب حویلی کے پرانے منشی کا بیٹا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ بچپن گزارا، ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھ کر قصے سنے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بظاہر بے ضرر ساتھ ایک ایسے گہرے خاموش عشق میں تبدیل ہو گیا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ ان کی محبت حویلی کے سرد پتھریلے قانون کے سامنے ایک نازک تتلی کی مانند تھی جسے خاندانی انا اور رسم و رواج کی سنگلاخ دیواروں نے کچلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب خان صاحب کو اس پوشیدہ رشتے کی خبر ہوئی تو حویلی کے در و دیوار پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ تم چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو ضریاب، معروخ نے اس کی آخری اور خفیہ ملاقات میں جھیل کے کنارے ضریاب کے کانپتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چراغ جل رہے تھے، اور چاند صرف دور سے خوبصورت لگتا ہے،
ہاتھ آ جائے تو سر در بے جان ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان وہ دیواریں ہیں جنہیں توڑنے کا مطلب خود کو مٹانا ہے۔ اگر تم چاند ہو تو میں اس سیارات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں تم چمکتی ہو۔ دریاب کا جواب ہمیشہ وہی ہوتا تھا، مجھے مٹنے کا خوف نہیں ماروخ، مجھے بس تمہارے بغیر جینے سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن تقدیر کے فیصلے جذباتی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے۔ دریاب کو حویلی سے نکال دیا گیا اور ماروخ کو وادی کے دوسرے پار بسنے والے ایک سخت گیر اور سخت مزاج خان کے سپرد کر دیا گیا۔ رخصتی کی رات بارش اس قدر تیز تھی کہ دریاب حویلی کے باہر کیچڑ میں کھڑا دور جاتی ڈولی کو دیکھتا رہا۔ اس کے آنسو بارش کے تند و تیز قطاروں میں گھل مل گئے اور کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ ایک زندہ انسان کے اندر کا شیشہ کتنی بے رحمی سے چٹک چکا ہے۔ سال گزرتے رہے، دریاب نے نہ تو گاؤں چھوڑا نہ حویلی سے اپنا تعلق مکمل توڑا۔ وہ اسی چوبارے میں رہنے لگا اور اب وہ ویران ہو چکا تھا۔ وہ چوبارے کا طاق اور کھڑکی دریاب کے لیے ایک محبت بن گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ سودائی ہو چکا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ہر روز اپنے اندر ماروخ کی یادوں کی شمع جلاتا اور رات بھر اس کی روشنی میں جیا کرتا۔ وہ اس کی پرانی لکھی ہوئی تحریریں پڑھتا، اس کے چھوڑے ہوئے خشک پھولوں کو چھوتا اور ہوا کے ہر دوش میں اس کے آنچل کی خوشبو تلاش کرتا۔ پھر ایک سخت برفانی شام جب ہوا میں بلا کی ہڈیوں کو ٹھنڈا کر دینے والی تھی اور وادی پر سفیدی کا راج تھا، حویلی کے بھاری چوبی دروازے پر ایک مدھم سی دستک ہوئی۔ کئی سالوں بعد کسی نے اس پرانے دروازے کو چھوا تھا۔ دریاب چراغ کی مدھم لو میں ایک کتاب پر جھکا ہوا تھا، چونک اٹھا۔ اس کے قدم خود بخود نیچے کی طرف اٹھے۔ دروازہ کھولا تو باہر برف باری کا طوفان تھا۔ اس طرف طوفان کے درمیان ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی کھڑی تھی جو سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے پرانی شال اوڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو دریاب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل ماروخ جیسی تھی، وہی گہرائی، وہی جھیل جیسا سکون اور وہی خاموش التجا۔ بچی نے اپنی جمی ہوئی انگلیوں والے ہاتھوں سے ایک بھیگا ہوا کاغذی خط دریاب کی طرف بڑھایا۔ دریاب نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ کاغذ پر ماروخ کی شناسا تحریر تھی، لیکن اس بار الفاظ میں بے پناہ نقاہت اور جلدی تھی۔ دریاب، میں نے تم سے کہا تھا نا چاند سرد ہوتا ہے۔ میں نے اس سردی کو پچھلے 7 برسوں میں اپنی روح تک اترتے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے فرض کی قربانی دے دی، لیکن اب میری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ بیمار جسم اب مزید میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں جاتے جاتے اپنی چاندنی یعنی اپنی بیٹی نور کو تمہاری پناہ میں چھوڑ رہی ہوں۔ اسے وادی کے اس بے حس ماحول سے دور رکھنا، اسے وہ محبت دینا جو دنیا ہمیں نہ دے سکی۔ اسے بتانا کہ اس کا باپ کون تھا، لیکن اسے یہ بھی سکھانا کہ سچا عشق کیا ہوتا ہے۔ الوداع میرے دریاب۔ خط پڑھتے پڑھتے دریاب کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر کاغذ پر گرنے لگے، جن سے سیاہی پھیل گئی۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگایا اور وہی دروازے کی دہلیز پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اپنی آغوش میں بچی کو لے لیا اور بچی نے ہچکچاتے ہوئے اپنے چھوٹے سے گردن میں اس کے ہاتھ ڈال دیے اور اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اس رات وادی کی شدید برف باری اور ہوائیں ایک ادھوری داستان کو مکمل ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک محبت جو جسمانی ملن نہ پا سکی، لیکن اب وہ چہروں سے بالا تر ہو کر ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک روح سے دوسری روح تک کا سفر طے کر کے ابدی ہو چکی تھی۔